السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا محمد سید ولد عدنان وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان، اما بعد۔ گرامی مرتبت حضرات اور محترم خواتین، قرآن کریم عرش و کرسی کے مالک، پوری کائنات کے خالق اللہ رب العزت کا اپنے پیارے بندوں کے نام ایک مقدس، بابرکت اور پرشوکت شاہی پیغام ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا آتھر اور رائٹر اپنی کتاب کی شروعات میں عذر خواہی کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بشری تقاضے کے تحت یقیناً ہماری اس بک میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور رہ گئی ہوگی۔ قارئین سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں معذور سمجھیں اور مطلع فرمائیں۔ مگر قرآن کریم نے آغاز ہی میں اپنا تعارف اور انٹروڈکشن کرایا اور ارشاد فرمایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب مقدس میں کسی غلطی، شک و شبے اور تردد و اضطراب کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا ہر لفظ سچائی اور ہر مضمون یقین پر مشتمل ہے۔ پھر رب کائنات نے اس کتاب مقدس کے نزول کا مقصد اور پرپز بتایا کہ یہ ایک کتاب ہدایت ہے۔ یہ آسمانی کتاب قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی اور گائیڈنس کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہم چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ چاہے جتنا ماڈرن ہو جائے، قرآن کریم کے پاس اس کی انگلی تھام کر چلنے کی صلاحیت موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہم یقین کی دولت کے ساتھ اس کی ہر بات سمجھ کر اپنی روح تک اتارنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارا حال تو اس بوڑھی خاتون کی طرح ہے جو دیہات میں رہتی تھی، ناخواندہ اور ان پڑھ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو روزی روٹی کی تلاش میں بہت دور ایک شہر بھیجا۔ کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے بیٹا کئی سال تک گاؤں نہ آ سکا، مگر ہر مہینے ڈاکیا اس کی ایک چٹھی لے کر آتا تھا۔ ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، لہذا وہ اپنے بیٹے کا خط کھول کر اسے آنکھوں سے لگاتی، چومتی، بہت پیار کرتی اور پھر اسے ایک مٹکے میں رکھ دیتی۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر کار یہ بوڑھی خاتون انتقال کر گئی۔ تجہیز و تکفین اور تدفین کے بعد لوگوں نے وہ مٹکا دیکھا جو خطوط سے بھر چکا تھا۔ کسی نے خط کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اسے بڑھیا کی نادانی پر بڑا ترس آیا، اس لیے کہ وہ صرف خط نہیں تھے بلکہ وہ بینک کے چیک تھے جو بیٹا اپنی ماں کی راحت رسانی کے لیے اور ضروریات کی تکمیل کے لیے ہر مہینے بھیجتا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ہر چیک بھنا کر اپنی زندگی کا نقشہ بدل سکتی تھی، مگر اس کی جہالت اور لا علمی نے اسے اس نعمت سے محروم رکھا۔ محترم حضرات و خواتین، قرآن پاک کی ہر آیت ہمارے لیے اس بوڑھی عورت کے چیک سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، جسے اگر ہم سمجھ کر اپنی روح میں اتار لیں تو ہمارے شب و روز کا نقشہ بدل سکتا ہے اور ہماری زندگی پر نور، روشن، بابرکت اور سکسیسفل ہو سکتی ہے۔ مونس دہلوی فرماتے ہیں، یہ نزول آیت اقرأ سے پھیلا نور ہے، اس کلام اللہ کا ہر حرف ایک منشور ہے، عظمت اسلام اس سے وابستہ ہے دوستو، یہ ہماری زندگی کا رہنما دستور ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس دستور حیات سے وابستہ رہنے اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔